فائنلی درِ نایاب کو اس کا حیدر مل جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی تانیہ کی چال ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ کبھی کبھی ہمارا دشمن بھی انجانے میں کوئی ایسی چال چل جاتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ دراصل درِ نایاب جو بہت دنوں سے حیدر کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کے دل میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں جنید بھائی سے ہی ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ کر کے دیکھوں، کیونکہ وہی آخری امید ہے جو درِ نایاب کو کم سے کم ایک دفعہ تو حیدر سے ملا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ جنید سے بات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جنید بھی اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہے، اپنے گھر والوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے۔ لیکن درِ نایاب مزید اداس ہو جاتی ہے یہ جاننے کے بعد، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ جنید کے ساتھ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ وہ برے وقت میں درِ نایاب کا ساتھ دیتا، نہ ہی اس کے گھر والے اسے گھر سے یوں بے دخل کرتے۔ درِ نایاب اپنی دادی کو یہ سب بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل تو جنید بھائی کے لیے بہت اداس ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کی جو حالت ہے، ایسے میں تو فیملی سپورٹ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے برے سلوک کی وجہ سے جنید بھائی نے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والوں کو بلکہ ملک کو ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کاش میں جنید بھائی کے لیے کچھ کر سکتی، لیکن دادی درِ نایاب سے کہتی ہیں کہ جنید نے جو فیصلہ کیا ہے بہت غلط ہے، اسے اس طرح سے جذباتی ہو کے ملک چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس پہ درِ نایاب کہتی ہے کہ دادی، جنید بھائی اب اس گھر میں بھلا کیسے رہ سکتے ہیں، کیونکہ تانیہ جسے جنید بھائی طلاق دے چکے ہیں وہ ابھی تک اسی گھر میں موجود ہے۔ دوسری طرف زاویار کے پیرنٹس اسے شادی کے لیے فورس کرنے لگتے ہیں، جس پہ زاویار صاف کہہ دیتا ہے کہ میں کسی صورت بھی درِ نایاب کو طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ میں درِ نایاب کو طلاق دوں، ادھر وہ جنید کے ساتھ شادی کر لے۔ جس پہ زاویار کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں درِ نایاب کو طلاق دینے کا کہہ بھی کون رہا ہے؟ تم اسے طلاق بھلے نہ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو، کیونکہ ہم سے تمہارا اکیلا پن نہیں دیکھا جاتا، ہم تمہارا گھر بسانے کا سوچ رہے ہیں، اور حیدر کو بھی تو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ جس پہ غضنفر صاحب بھی بول پڑتے ہیں کہ میں نے بھی یہ فیصلہ تانیہ کو حیدر کے ساتھ دیکھ کر ہی کیا ہے، جس محبت سے وہ حیدر کو اٹھاتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، میرے خیال سے حیدر کے لیے وہ ایک پرفیکٹ ماں اور تمہارے لیے پرفیکٹ بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جمیلہ تانیہ کے کہنے پہ درِ نایاب کو کال کرتی ہے کہ گھر پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو حیدر سے آ کے مل سکتی ہیں۔ اب دادی تو درِ نایاب کو سمجھاتی ہے کہ یہ رسک نہ لو، اگر کوئی آ گیا تو تم مشکل میں پھنس سکتی ہو، لیکن درِ نایاب جو اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہے، دادی کو کنونس کرتی ہے کہ دادی، ادھر میں حیدر کے لیے تڑپ رہی ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہاں میرا حیدر بھی میرے لیے تڑپ رہا ہوگا، اور ویسے بھی اس کی نینی بھی جا چکی ہے، مجھے فکر ہے کہ پتہ نہیں اس کا خیال کون رکھتا ہوگا۔ آخر دادی کو اجازت دینا ہی پڑتی ہے، اور درِ نایاب جب چھپتے چھپاتے سرونٹ کوارٹر میں حیدر کو ملنے جاتی ہے تو یہ دیکھ کر بہت پریشان، بہت بےتاب ہو جاتی ہے کہ اس کا بیٹا حیدر بخار سے تپ رہا ہے اور رو رو کے اس نے اپنا برا حال کر رکھا ہے۔ اب جمیلہ بھی درِ نایاب کو مزید اکسانے کے لیے کہے گی کہ حیدر کو تو سب گھر والوں نے بالکل ہی اگنور کر رکھا ہے، اسے بھی میرے ذمہ ڈال دیا ہے، اور گھر کے سارے کام بھی میرے ذمہ ہیں، اس لیے میں حیدر بابا کا ٹھیک سے خیال ہی نہیں رکھ پاتی۔ اور ساتھ ہی جمیلہ درِ نایاب کو تانیہ اور زاویار کی شادی کی خبر بھی دے دیتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ غضنفر صاحب نے تو تانیہ میڈم اور زاویار صاحب کی شادی کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ بظاہر تانیہ یہی شو کراتی ہے جیسے وہ حیدر کا بہت خیال رکھتی ہے، حالانکہ تانیہ میڈم کو تو حیدر کا بالکل بھی خیال نہیں، وہ تو اس کے رونے کی آواز سے بھی چڑتی ہیں، جب گھر پہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تو مجھے آرڈر دیتی ہیں کہ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ، پھر یہ بیچارہ سارا دن یہاں سرونٹ کوارٹر میں اکیلا روتا رہتا ہے، اور جب سب گھر والوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو تانیہ میڈم یہ شو کرانے کے لیے جیسے انہیں حیدر کی بہت پرواہ ہے اور سارا دن انہوں نے حیدر کا بہت خیال رکھا ہے، سب کو دکھانے کے لیے حیدر کو اٹھا کے باہر لے جاتی ہیں اور اس سے اٹکیلیاں کرتی ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد درِ نایاب جب گھر جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ بے چین پریشان نظر آتی ہے، جس پہ دادی کہتی ہیں کہ تم تو حیدر سے ملنے گئی تھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ بجائے خوش ہونے کے تم تو پہلے سے بھی زیادہ پریشان نظر آنے لگی ہو۔ تو درِ نایاب روتے ہوئے اپنی دادی سے کہتی ہے کہ دادی، ان لوگوں نے صرف میری ضد میں حیدر کو مجھ سے دور کر دیا ہے، ورنہ وہاں حیدر کا خیال رکھنے والا اب کوئی بھی نہیں ہے،
اور میرا حیدر بری طرح سے رو رہا تھا، بخار سے تپ رہا تھا۔ اب تو دادی سے در نایاب کی حالت نہیں دیکھی جاتی، تو وہ نعیم کو بلوا کے مشورہ کرتی ہیں کہ گاؤں والی جو زمین ہے کم سے کم 20-25 لاکھ کی تو ہوگی، جس پہ نعیم حیران ہو کے کہتا ہے کہ جی دادی اتنے کی تو ہوگی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جس پہ دادی نعیم سے کہتی ہیں کہ در نایاب بہت زیادہ اداس پریشان رہنے لگی ہے، تو نعیم ہنس کے کہتا ہے کہ در نایاب کی اداسی کا بھلا گاؤں والی زمین سے کیا تعلق؟ جس پہ دادی نعیم سے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں وہ زمین بیچ کے تم در نایاب کے لیے خلا کا اور بیٹے کی کسٹڈی کا کیس دائر کرو۔ یہ سن کے تو نعیم خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب وہ گاؤں کی زمین ہی تو بچی ہے، وہ بھی دادی اس در نایاب پہ لگانا چاہتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی دادی نے اپنی تمام جمع پونجی اسی در نایاب پہ لگا دی تھی، جس کے تانے نعیم اپنی بیوی سے آج تک سن رہا ہے کہ آپ کی دادی کی خدمت تو ساری زندگی میں نے کی، لیکن انہیں نظر صرف اپنی در نایاب ہی آتی ہے۔ اب اگر نعیم گاؤں والی زمین بیچ کے بھی در نایاب کے کیس پہ لگا دیتا ہے تو نگہت تو نعیم کا جینا حرام کر دے گی، اسی لیے نعیم دادی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دادی آپ کے اور بچے بھی تو ہیں، پہلے بھی آپ در نایاب پر اپنا سب کچھ لٹا چکی ہیں، اب صرف گاؤں والی زمین ہی تو بچی ہے، کیا آپ کو میرے بچوں کا کوئی احساس نہیں؟ کیونکہ یہ بات تو آپ کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ زمین بیچ کے اگر میں در نایاب کے لیے کیس کر بھی دیتا ہوں تب بھی ہماری اس کیس میں ہار ہی ہے۔ زاویار کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جج کو بھی خرید سکتا ہے اور فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا بہرحال۔ پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں کہ زمین بیچ کے وہ سارا پیسہ ڈبا دوں تو میں آپ کے حکم کے سامنے مزید بول تو نہیں سکتا۔ اب دادی بھی یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن نعیم سے کہتی ہیں کہ پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہم لوگ ان لوگوں کے سامنے کمزور ہیں تو کیا ہم اپنے حق کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں؟ ویسے بھی در نایاب کو پتہ چلا ہے کہ زاویار دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اسی تانیہ کے ساتھ۔ اب اگر اس نے دوسری شادی کرنی ہی ہے تو کم سے کم حیدر کو تو در نایاب کے حوالے کر سکتا ہے نا۔ دوسری طرف در نایاب جب جنید کو کال کر کے زاویار اور تانیہ کی شادی کی خبر سناتی ہے تو جنید بالکل بھی شوق میں نہیں جاتا، کیونکہ اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ تانیہ کی کیا انٹینشنز ہیں۔ دراصل وہ تو کبھی بھی جنید سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہی زاویار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جنید کو تو اس نے محض ایک مہرہ بنایا تھا زاویار تک پہنچنے کے لیے۔ جنید در نایاب کو بھی سمجھاتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک میری بات ہے تو میرے لیے تو وہ لوگ پہلے ہی پرائے ہو چکے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں اب کیا کر رہے ہیں۔ ویسے بھی زاویار بھائی کے لیے تو اس سے بڑی سزا کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ آپ جیسی لڑکی کو چھوڑ کے اس تانیہ جیسی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ تانیہ کی اصلیت بہت جلد ان لوگوں پہ خود ہی کھل جائے گی، اور جو الزامات تانیہ نے آپ پہ اور میرے اوپر لگائے تھے ان سب کی حقیقت بھی سب گھر والوں کے سامنے بہت جلد آ جائے گی۔ دوسری طرف زاویار جب اپنے آفس میں موجود ہوتا ہے تو اسے ایک نوٹس موصول ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نوٹس اوپن کرتا ہے تو بس اس کے تو اوزان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ عدالت کی طرف سے انہیں نوٹس ملتا ہے کہ ان کی کمپنی بینکرپٹ ہونے والی ہے۔ زاویار سوچتا ہے کہ یہ سب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پہلے ہی میری لائف میں میرے گھر میں اتنی ٹینشنز اتنی پرابلمز چل رہی ہیں، اور اب بزنس میں اتنا بڑا لاس، وہ یہ خبر بھلا اپنے پیرنٹس کو کیسے بتا پائے گا، جبکہ اس کے فادر تو ویسے بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ زاویار کو یہ بات بہرحال کسی نہ کسی طرح سے گھر والوں تک تو پہنچانی ہے۔ جب یہ بات وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے تو وہ بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس لاس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے گھر کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اس لاس کو پورا نہیں کر پائیں گے، جس کے بعد نہ صرف ان کی کمپنی کا دیوالیہ نکل جائے گا بلکہ ان کے گھر کی بھی نیلامی ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے بڑے لاس کے بعد کیا تانیہ پھر بھی زاویار سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور کیا ان لوگوں کو یہ عقل آئے گی کہ یہ سب کسی مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہیں بد دعائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ زاویار کو ملنے والا نوٹس کیا در نایاب کی طرف سے خلا کا نوٹس ہے یا پھر ان کی کمپنی کا دیوالیہ نکلنے کا نوٹس ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔